الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، زندگی جو بنتی ہے وہ عمل سے بنتی ہے۔ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہے، یوٹیوب پر بھی بہت آتی ہے، فیس بک پر بھی بہت آتی ہے، لیکن اس سے زندگی بنتی نہیں۔ زندگی تو ان اچھی باتوں پر عمل کے کرنے سے بنتی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ صرف رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ جب دل ہی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، جب زمین ہی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ جس وقت جو عمل ہو اس کو اچھی طریقے پر کرنا۔ میری یہ نصیحت ہر دم یاد رکھنا، ہر شے میں شریعت کو یاد رکھنا۔ جیسے ابھی وضو کا وقت تھا تو اچھی طرح وضو کریں، نماز کا وقت آیا تو اچھی طرح نماز پڑھیں، کوالٹی والی نماز پڑھیں، اللہ کو پسند آ جاوے ایسی نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھیں، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص پانچوں نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ انتقال ہوتے ہی اس کو جنت کی خوشخبری ملے گی۔ اب کس کو کہتے ہیں جنت؟ اللہ کا مہمان خانہ، جہاں اللہ کا دیدار ہوگا، عیش کی جگہ، راحت کی جگہ۔ تو ہم اس کی عادت بنائیں۔ آج کل ماحول تو زیادہ ہی ناساز لگ رہا ہے۔ یوں فرمایا جو پانچوں نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ 24 گھنٹے اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ پانچوں نماز کے بعد فجر بعد پڑھے گا تو ظہر تک، ظہر میں پڑھے گا تو عصر تک، عصر بعد پڑھے گا تو مغرب تک، مغرب بعد پڑھے گا تو عشاء تک۔ جو پانچوں وقت فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، نمبر 2، اور وہ 24 گھنٹے اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ تو بتاؤ جو اللہ کی حفاظت میں رہے گا پھر اس کو کوئی ٹینشن ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے؟ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم پانچوں نمازوں کا اہتمام کریں گے اور نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج وقت ہے نیکیاں کمانے کا، آخرت کی تیاری کرنے کا، یہ وقت ہے۔ ایک آدمی انگلینڈ گیا اور وہ اس لیے گیا کہ میں کچھ پیسے کماؤں گا، یہاں آؤں گا، مکان لیں گے، دکان لیں گے، اپنا خود کا بزنس سیٹ کریں گے، فیملی کو وقت دیں گے، پھر دوبارہ یو کے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن وہ یو کے گیا بھی، کمایا بھی، لیکن سب وہیں ختم کر دیا اور یہاں ساتھ کچھ نہ لایا، تو اس کو نادان کہیں گے، اس کو عقل مند نہیں کہیں گے۔ عقل مند تو کچھ بچا کے لاتا، یہاں گھر بناتا، بیوی بچے خوش ہوتے ہیں، اپنی دکان کرتا، کاروبار کرتا، ہر مہینے اچھی خاصی اس کی آمدنی ہوتی، بار بار حج عمرے میں جاتا، اللہ کے راستے میں جاتا، تو لوگ کہیں گے یہ یو کے جا کر کما کر کے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے نا، یہ ہمارا آخرت کا یو کے ہے کہ یہاں سے نیکیاں کما کر کے لاؤ، آخرت بنا کر کے آؤ، اللہ کو راضی کر کے آؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر کے آؤ، نمازوں کا اہتمام کر کے آؤ، اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دے کر کے آؤ، اپنے بچوں کو حافظ عالم بنا کر کے آؤ، علماء کی قدر کر کے آؤ۔ یہ نیکیاں کمانے کا وقت ہے۔ آج کو موقع ہے ہمارے پاس، دنیا کام کے لیے ہے، قبر آرام کے لیے ہے اور جنت عیش کے لیے ہے۔ اب کتنا اچھا موقع کہ ہم 5 نماز کے بعد اور رات سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں 6000 نیکیاں عطا فرمائیں گے، 6000 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ ایک سبحان اللہ پہ 10 نیکیاں، الحمدللہ پہ 10، اللہ اکبر پہ 10، 33 33 34، ایک نماز کے بعد 100 پہ 1000، 5 نماز کے بعد 5000، رات سونے سے پہلے 100 مرتبہ 6000۔
اب کتنا آسان ہے کہ انسان آسانی کے ساتھ روزانہ 6000 نیکیاں حاصل کر سکتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں قرآن کریم میں اپنی تعریف کی ہے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. الحمدللہ، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے. یہ تعریف کا انداز اللہ کو بہت پسند ہے. آپ دیکھو نا قرآن کریم میں شروعات کی الحمدللہ رب العالمین، فرمایا کہ ہم الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، سب بڑوں سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف کے انداز بہت پسند ہے. تو ہم محبت کی زبان سے، ایک تو ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے نہیں، ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں. ایک مولانا کا نام ادب سے لیتے ہیں، کوئی بہت بڑے اللہ والے آوے تو ان کا نام ادب سے لیتے ہیں. یہ تو اللہ کو پکار رہے ہیں، سبحان اللہ نہیں، ذرا محبت کی زبان سے. تیزی سے پڑھنا ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن ادب کے دائرے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نیت کرو، انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے، ہماری فیملی، ہمارے بچے پڑھیں، اس کی ہم لوگ کوشش کریں گے. میں نے ایک حدیث مبارکہ ذکر فرمائی، اس میں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 4 چیزیں تمام رسولوں کی سنت ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کی سنت، اور ہمارے نبی کی سنت اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنتوں سے ہٹ کر کوئی انسان جتنی مرضی محنت کر لے، کوشش کر لے، قربانیاں دے دے، جتنا ذکر کر لے، کچھ بھی کر لے وہ، لیکن اگر سنتوں سے ہٹے گا نا تو اس کو اللہ نہیں ملے گا. اپنی مرضی سے چلے گا تو اللہ نہیں ملے گا. پیارے نبی کے طریقوں پر چلے گا تو اس کو اللہ ملے گا. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہ جتنے اللہ والے بنے، میں آپ کو لکھ کر کے دے دوں، یہ سب سنتوں پر عمل کر کے بنے. اور اگر میں اور آپ، اگر ہمیں اللہ چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، دنیا آخرت سنوارنی ہے، تو ایک ہی راستہ ہے. اگر ہمیں چیک کرنا ہو کسی کو کہ یہ اللہ والا ہے کہ نہیں، تو دیکھو اس کی زندگی میں سنت ہے تو ہے، اور سنت نہیں تو نہیں ہے. پھر وہ چاہے کچھ بھی ہو، کتنا پڑھا لکھا ہو، کتنا اچھا بیان کرتا ہو، اگر سنت نہیں تو کچھ نہیں ہے. اصل چیز ہے سنت. اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے. صحابہ کرام، ایک بھی صحابہ کو مولانا نہیں کہتے، حافظ صاحب نہیں کہتے، مفتی صاحب نہیں کہتے، شیخ الحدیث نہیں کہتے، شیخ التفسیر نہیں کہتے، ڈائریکٹ نام لیتے ابو بکر، عمر، عثمان، علی. کیا بات ہے، ان کی ایسی کیا ادا تھی؟ فرمایا کہ ان کو حضور کی صحبت ملی اور یہ پیارے نبی کی سنتوں پر چلنے لگے، یہی ان کے لیے لقب کافی ہے کہ یہ حضور کے صحابی ہے. ان کا بڑا اونچا مقام ہے. حضرت ابو بکر کون ہے؟ کہ عاشق رسول، سنتوں پر چلنے والے. حضرت عمر کی پہچان کیا ہے؟ کہ پیارے نبی کی سنتوں پر مر مٹنے والے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پہچان کیا ہے؟ کہ سنتوں پہ چلنے والے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پہچان کیا ہے؟ تو کہ سنتوں پہ چلنے والے. تمام صحابہ کی، صحابیات کی اور اہل بیت کی اگر آپ زندگی اٹھاؤ تو بنیادی چیز آپ کو ملے گی، وہ سنتیں ملے گی. 2 جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ یوں فرماتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. وہ کیا مجھ سے محبت کریں گے؟ میں خود ان سے پیار کرتا ہوں. ایسے کون لوگ ہیں؟ فرمایا فاتبعونی. خلاصہ یہ، جو میرے نبی کی اتباع کریں گے، جو میرے نبی کی نقل اتاریں گے، یحببکم اللہ، وہ کیا اللہ سے پیار کریں گے، اللہ خود ان سے پیار کرنے لگے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ بتا دیجئے فتبعونی، کہ میری پیروی کرو، میری نقل اتارو. یحببکم اللہ، آپ کی چاہت ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرے. وہ پیدا کرنے والا رب، کائنات کا رب، خالق، مالک، پالنہار، بادشاہ، شہنشاہ، وہ اللہ خود تم سے پیار کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو اصل چیز ہے سنت، سنتوں کو سیکھنا، سنتوں پر عمل کرنا. جو سنتیں معلوم ہیں اس پر عمل کرنا، اور جو سنتیں نہیں معلوم اس کو سیکھ کر کے اپنی زندگی گزارنا. تو 4 چیزیں صرف ہمارے نبی کی نہیں بلکہ تمام رسولوں کی سنت ہے. وقال علیہ الصلاۃ والسلام 4 من سنن المرسلین، تمام رسولوں کی سنت ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلی چیز ہے الحیاء، شرمیلا پن ہونا انسان کے اندر تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک کنواری لڑکی جس کے اندر واقعتاً شرم ہو اور بہت زیادہ اس کے اندر شرمیلا پن ہو، یوں فرمایا کہ آقا نامدار اس لڑکی سے بھی زیادہ آپ کے اندر شرم تھی، اور یوں فرمایا کہ تمام رسولوں کے اندر ایک شرمیلا پن تھا۔ اللہ سے بھی شرم کرو۔ شرم کس کو کہتے ہیں؟ ایک باپ ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ موبائل کا غلط استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کا 6 سال کا بچہ آ گیا، اب موبائل کا غلط استعمال نہیں کرتا، میرا بیٹا کیا کہے گا، ابو کیا کر رہے ہیں، اس کو بولتے شرم۔ کہ ایک 6 سال کے بچے کی شرم باپ کو ایسی نڑی کہ باپ نے غلط موبائل کے استعمال سے بچ گیا۔ تو فرمایا کہ 6 سال کے بچے کی تو شرم کی جائے، اور جو خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، اتنا بڑا طاقتور اللہ ہے، اس اللہ سے شرم نہیں کرنی چاہیے؟ اس لیے ایک بزرگ نے کتاب لکھی کہ اللہ سے شرم کیجئے، اللہ سے حیا کیجئے۔ جب اللہ سے شرم کریں گے، اللہ سے حیا کریں گے تو تنہائی پاک ہو جائے گی، دل صاف ہو جائے گا، موبائل صاف ہو جائے گا، رات کو سنتوں کے مطابق سونا اور صبح سنتوں کے مطابق اٹھنا آسان ہو جائے گا، رات جلدی سونا اور اپنے دن کی ابتدا تہجد سے کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے، مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک 4 مالے کا شو روم تھا، اس میں ساری چیزیں مل رہی تھی، مال تھا۔ ایک چور تھا، وہ رات کے اندھیرے میں چوری کیا کرتا تھا، وہ اس مال میں چلا گیا 4تھے مالے پر، 4تھ فلور پر۔ اس کے دوست نے کہا بھائی تیرا تو کام ہی ہو گیا، یہاں تو 1 لاکھ روپے والے موبائل رکھے ہوئے ہیں اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، سیٹ بھی نہیں ہے اور ساری چیزیں اوپن رکھی ہوئی ہے، تو رات کے اندھیری میں چوری کیا کرتا ہے، چل اب ساری چیزیں لے لے۔ اس نے کہا نا یہاں سے چوری نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو رات کے اندھیرے میں کرتا ہے، بڑا رسک لے کے چوری کرتا ہے، ابھی چوری کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو 5-5 ہزار کی چیزیں لیتا ہے، یہ تو لاکھوں کی چیزیں ہیں۔ وہ کہتا ہے نا، سامنے لکھا ہوا ہے کہ آپ CCTV کیمرے کی نظر میں ہو، یہاں تو سیٹ نہیں ہے لیکن فرسٹ فلور پہ بیٹھ کے وہ دیکھ رہا ہے ہمیں۔ اللہ اکبر! رات کے اندھیرے میں چوری کرنے والا چور، اس کو اس بات کا احساس کہ اس دکان کا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اس کو چوری کرنے سے روک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی تو کہہ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا میرا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، تیرا اللہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، تم اپنے سینوں میں کیا بھید چھپائے ہوئے ہو، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ وہو معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ یہ نکاح کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جاوے، اس لیے نکاح کے موقع پر جتنی آیتیں پڑھی جاتی ہے سب میں تقوی کا ذکر ہے، اور حیا آئے گی تو تقوی آئے گا، اللہ کا ڈر۔ بائک میں بریک ہی نہ ہو، کار میں بریک ہی نہ ہو تو ٹکرائے گا، ایکسیڈنٹ ہوگا، ہاتھ پیر میں فریکچر ہوگا، 4 مہینے کا بستر ہوگا، پھر بائک لے کے کھڑا ہوگا، پھر بائک میں بریک نہیں، پھر ٹکرائے گا، پھر بستر پہ جائے گا، پھر 4 مہینے کے بعد بائک لے کے کھڑا ہوگا، پھر باہر نکلے گا، بریک نہیں ہے، پھر ٹکرائے گا، پھر بستر پہ جائے گا۔ فرمایا کہ کیا ہوا، یہ کیوں بار بار بستر پہ جا رہا ہے؟ فرمایا کہ اس کی بائک کے اندر بریک نہیں ہے۔ جس انسان کے اندر بریک ہی نہ ہو گناہوں سے بچنے کی، وہ تو بار بار اللہ کی نظر سے گرے گا، فجر کی نماز بار بار جائے گی، گناہ بار بار ہوں گے، موبائل کا غلط استعمال بار بار ہوگا، اللہ کو، اپنی موت کو، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو وہ بھولے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تمام رسولوں کی سنت حیا، باحیا زندگی گزارنا۔ نیت کرو انشاءاللہ شرمیلا پن باحیا زندگی گزاریں گے اور اللہ سے اس کی توفیق مانگیں گے۔ نمبر 2، خوشبو کا استعمال کرنا، یہ تمام رسولوں کی سنت ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی، آپ کے بدن مبارک سے خوشبو آتی تھی، آپ کو کیا ضرورت تھی خوشبو استعمال کرنے؟ امت کو تعلیم دی کہ مومن ہوتا ہے نا، وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، پاکی صافی والا ہوتا ہے، خوشبو والا ہوتا ہے، اس کے اندر سے بدبو نہیں آتی۔ وہ کہیں سے گزر جائے نا تو خلاصہ یہ کہ لوگ خوش ہو جاوے کہ ایک مومن گزرا ہے، آقا کا دیوانہ گزرا ہے۔ خوشبو کا استعمال، آج کتنے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، کتنے گھروں میں فیملی اسی لیے چلی گئی کہ بھائی بدبو آ رہی۔ اللہ اکبر کرے، صاف ستھرا نہیں رہا جاتا، صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے تیار ہو کر کے رہے۔ کیا بات ہے، شادی میں جاتے تیار ہو کر کے جاتے اور گھر جائیں تو فوراً کپڑے چینج کر لیتے، سیدھے سادھے انداز میں آ جاتے ہیں، بیوی سارے دن کے انتظار میں۔ گھر جا کے ذرا وضو کر لیا جائے، چہرہ وغیرہ دھو لیا جائے، ذرا خوشبو لگائی جائے، پتہ چلے کہ یار میرے شوہر آئے، کوئی اچھے آدمی آئے، با اخلاق آدمی آئے، اس کے دل میں محبت آوے۔
اور وہ ہمارا ادب کرے. خوشبو کا استعمال, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ کوالٹی کی خوشبو استعمال کرتے تھے. حالانکہ آپ کے پسینے میں خوشبو تھی, اس کے باوجود آپ خوشبو استعمال کرتے تھے. اور یوں فرمایا کہ تمام رسولوں کی سنت, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خوشبو پسند ہے, اللہ کے فرشتوں کو بھی خوشبو پسند ہے, بدبو اللہ کے فرشتوں کو بھی ناپسند ہے. ہاں ایک بدبو ایسی ہے جو میرے رب کو بہت پسند ہے, وہ ہے روزے دار کی منہ کی بدبو. یہ اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند, کیونکہ روزہ ہی بہت پسند ہے. ساری عبادت کا ثواب بیان فرمایا, روزے کی باری آئی تو فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور روزے پہ میں خود ہی مل جاؤں, اللہ ہی مل جائے, کیونکہ روزہ اللہ کے لیے, اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی. رات دوپہر کا وقت ہے, 2:30 بجے کا وقت ہے, چلچلاتی گرمی ہے, کسی وجہ سے کچن میں گیا, فریز کا دروازہ کھولا, ٹھنڈا پانی ہے, دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن انسان ایک گھٹ پانی نہیں پیتا. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ فرماتے روزہ میرے لیے, اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی, تو روزے کا بدلہ میں خود ہوں. تو فرمایا خوشبو کا استعمال کیا جائے. اب بہت سے لوگ ایسے ہی خوشبو کا استعمال کرتے ہیں جس سے سر میں درد ہو جاتا ہے. نماز کے لیے کھڑے ہیں, خوشبو لگا کر کے آئے, سر میں درد ہو رہا ہے, تو یہ خوشبو کا استعمال کرنا سنت ہے. فرمایا کہ ایسی خوشبو لگانا حرام ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے, لیکن وہاں لوگوں کو دھکا مارنا یہ حرام. ایذائے مسلم حرام. اگر کڑک خوشبو لگانی ہے تو تہجد کے وقت میں لگاؤ, آپ اور آپ کا اللہ. اور اگر یہاں آپ کو خوشبو لگانی ہے لوگوں کے درمیان, تو ایسی خوشبو جو میٹھی ہو, ٹھنڈی ہو, جیسے آئس برگ ہے, مشک رجالی ہے. وہ بھائی کوئی میرا اتر کا بزنس نہیں ہے, یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ ٹھنڈی خوشبو سادی جو اے سی میں پسند کی جاتی ہے, مشک رجالی ہے, آئس برگ ہے, آئس بلو ہے, تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو ہماری وجہ سے. تو نمبر 2, خوشبو کا استعمال کرو گے انشاءاللہ. اب بہت سے لوگ خوشبو بھی لگاتے ہیں تو سنت کی نیت سے نہیں لگاتے. شادی میں گئے تو پرفیوم لگا لیا. ارے بھائی سنت کی نیت سے خوشبو لگائی جائے, سنت کی نیت سے اپنے پاس خوشبو لگائی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 3, 4 باتیں, 2 بات تو ہو گئی. نمبر 3 فرمایا والسواک, مسواک کرنا. یہ تمام رسولوں کی سنت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السواک سنہ, مسواک کرنا یہ تو سنت ہے. افسوس صد افسوس, ہمارے پاس 20,000 روپے والا موبائل تو ہوتا ہے لیکن 20 روپے والا مسواک نہیں ہوتا. انسان دیکھ لے میرے دل میں کس کی محبت ہے, موبائل کی ہے یا مسواک کی ہے. بغیر مسواک کے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور ہم دنیا فتح کرنے جا رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عملی سنت مسواک. آپ مسواک کر کے پھر دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. مسواک کا بڑا اہتمام تھا, اتنا مسواک کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ کئی امت پر مسواک فرض نہ ہو جائے, اتنا مسواک کا اہتمام تھا. آپ کو مسواک اتنا پسند تھا. ایک بہت بڑے بزرگ ابدالوں میں سے گزرے, وہ فرماتے جس جیب میں مسواک ہو نا اس جیب سے اثرات, جادو, تکلیف, بلا, مصیبت سب چلی جاتی ہے, اور جس گھر میں مسواک ہو اس گھر سے سارے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. اتنا طاقتور چیز ہے مسواک. مسواک کا اہتمام. ایک حوض تھا, اس کے اندر کیڑے جمے ہوئے تھے, تو بہت سی چیزیں رکھی گئی. آپ دنیا بھر کے برش رکھو, کیڑے ختم نہیں ہوئے, اور ایک مسواک رکھا گیا تو کچھ ہی وقت میں سارے کیڑے ختم ہو گئے. کیا تاثیر ہے مسواک کی. اللہ تعالیٰ ہمیں مسواک کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. آج دل دکھتا ہے, گھر میں چلے جائیں, حمام میں دیکھیں تو شوہر کا برش, بیوی کا برش, بچوں کا برش, تو نہیں کرے نہ کرو, رات بھی کرو صبح بھی کرو, 2 وقت کرنا چاہیے برش, لیکن کسی کا بھی مسواک نہیں, کسی کا بھی مسواک نہیں. کیوں؟ اس کے ابو کے دل کے اندر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت, وہ عظمت اس کے اندر نہیں ہے. وہ برش تو سب کے لے کر آئے 50-60 روپے کے, ایک آش ہفتے میں ایک دن مسواک بھی لے کر آتے ہیں اپنا, اپنی بیوی کا, اپنے بچوں کا, کہ انشاءاللہ ہمارے گھر میں سب لوگ مسواک کریں گے انشاءاللہ, ہمارے جیب میں بھی مسواک ہو, ہمارے حمام میں بھی مسواک ہو, تاکہ ہم وضو کریں تو مسواک کا اہتمام کریں, ہمارے بچے صبح اسکول جائیں تو مسواک بھی کر کے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور چوتھی جو تمام رسولوں کی سنت ہے وہ ہے النکاح. نکاح کرنا یہ تمام رسولوں کی سنت ہے. اور دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ماں باپ بچوں کا نہیں ہے, میاں بیوی کا ہے. پہلے حضرت آدم علیہ السلام, پھر حضرت حوا علیہ السلام, پھر ان دونوں سے بچے, پھر ماں باپ بچے. پہلا رشتہ تو میاں بیوی کا ہے. اس لیے میاں بیوی محبتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر کے مسکراتے ہیں. شیطان کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والا عمل میاں بیوی کا آپس میں محبت سے رہنا ہے. اور میاں بیوی آپس میں خود نہیں لڑتے جلدی, کوئی تیسرا انہیں لڑاتا ہے. اس تیسرے آدمی سے چوکن نہ رہے, اس تیسرے آدمی کی بات میں نہ آئے.
عام طور پہ میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، اگر اندر دیکھا جائے تو یا تو لڑائی کسی اور وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے یا گھر کے کسی فرد کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، تو میاں بیوی شوہر کو چاہیے کہ وہ تیسرے آدمی سے چوکنا رہے، اس کی وجہ سے اپنی بیوی سے لڑائی نہ کریں۔ بیوی صاحب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ، شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے، تو گھر جنت کا نمونہ ہو جائے گا۔ آج اکثر گھر برباد ہو رہے ہیں غصے کی وجہ سے، غصہ پسندیدہ نہیں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ پہلوان کون ہے جو کسی کو پچھاڑ دے؟ وہ فرمایا نا 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 نا، جب اس سے غصہ آئے نا تو وہ اپنے غصے کو پی جائے، وہ پہلوان ہے۔ غصہ نکال دے وہ پہلوان نہیں ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو صبر کرے اور معاف کر دے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا اکرام کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی قدر کریں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، اور نیک اور دیندار بن کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ بیوی جو آتی ہے نا، وہ چلے 4 مہینے کے لیے نہیں آتی ہے، ہمیشہ کے لیے آتی ہے۔ اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا اب اس گھر سے تیرا جنازہ نکلنا چاہیے، تو ہمیشہ کے لیے جائے، اب تیرا وہی گھر ہے، تو اس کی بڑی قربانی ہے۔ ابھی کسی کو کہا جائے کل سے 4 مہینے چلے جاؤ، کوئی جائے گا کیا؟ یہ عین جوانی میں ماں باپ کو، رشتہ دار کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتی ہے، حالانکہ نازک مخلوق ہے، لیکن شوہر کی وفاداری ایسی ہے کہ ایک بار نکاح میں ہاں کہہ دیا اب شوہر کی ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا مومن تو نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے، تو بھی اللہ کا ہو جا، اللہ کا ولی ہو جائے، تجھے اللہ مل جائے۔ آدھار کارڈ میں سے اپنے نام کے آگے سے اپنے ابو کا نام کوئی نکالتا ہے کیا؟ ایک بیوی ہے، ایک لڑکی ہے، 19 سال تک اپنے باپ کا نام لکھا ہوا ہے، اور جیسے ہی نکاح ہوتا ہے ابو کا نام نکال کے شوہر کا نام لگا دے۔ اس کو آپ پیار دو تو یہ آپ کی ہو جائے گی، اس سے آپ محبت کرو، یہ محبت کرنے کی چیز ہے۔ ہمارے یہاں جو لو ہوتا ہے نا، محبت، وہ آفٹر میرج ہوتا ہے۔ آج کل لوگ بیفور میرج کر رہے ہیں، شادی سے پہلے، اسی لیے لڑتے لیتے ہیں۔ شادی سے پہلے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، شادی بعد اللہ ان کو نانی دادی یاد دلا دیتا ہے۔ ارے شادی کے بعد محبت ہے، اس کو وقت دیا جائے، گھر میں آ کر موبائل کو سوئچ آف کر دیا جائے۔ ایک بات بتاؤں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیے ہیں، ایک سے امی کا سنو، ایک سے بیوی کا سنو۔ امی کا سن کے بیوی کو نہ کہو، بیوی کا سن کے امی کو نہ کہو۔ سورت میں ہمارے ایک دوست سے بہت خوشحال ہے، میں نے کہا آپ بہت خوش نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ بولے 20 سال ہوئے امی اور بیوی کا جھگڑا ہی نہیں ہوا۔ میں نے کہا امی اور بیوی کا جھگڑا نہیں ہوا، یہ تو آپ کی کرامت ہے۔ بولے مولانا کرامت کی بات نہیں ہے، بیچ میں وہ رول ادا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کیا رول ادا کرنا پڑتا ہے؟ کہا میری بیوی مجھے کہے نا آپ کی امی نے ایسا کیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں امی کو سمجھا دیتا ہوں، تو صرف ایک کام کر، امی سے اچھی طرح بات کرنا شروع کر دے، میں سمجھا دیتا ہوں، اب امی تیرے سے اچھی بات کریں گے۔ مولانا میں امی کو نہیں کہتا تھا، میں اللہ کو کہتا تھا۔ اگر امی کو کہوں گا تو کہے گی، امی کہیں گے کہ آج کل کی آئی ہے اور میرے پہ راج کرنا چاہتی ہے۔ اگر امی کوئی بات کہیں گے اور بیوی کو کہوں گا تو کہے گی کہ تمہاری امی کی جتنی خدمت کرو آخرکار یہی نتیجہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب یہ اگر میرے امی سے ہنس کے بات کرے گی تو میرے امی اس کے ساتھ ہنس کے بات کریں گے۔ کبھی میرے امی مجھے کہتی کہ بیٹا تیری بیوی نے ایسا کیا، امی کوئی بات نہیں، آپ صرف اس کے ساتھ ہنس کے بات کرو، آج رات کو انشاءاللہ سمجھا دیتا ہوں۔ ارے اس کو کیا سمجھاؤں، اس کا دل جس کے ہاتھ میں، ہمیشہ اللہ سے بات کرو، اللہ میرے امی ناراض ہو رہے میری بیوی سے، اس کو توفیق دیجئے کہ میری ماں کے ساتھ اچھی طرح رہے۔ مولانا 20 سال ہو گئے، نہ ادھر کی بات ادھر کہی، نہ ادھر کی بات ادھر کہی، پانی آیا تھا بیچ میں پول بن گیا، مزیدار لائف ہو گئی، کبھی امی اور بیوی کا جھگڑا ہی نہیں ہوا، اور گھر جنت کا نمونہ ہو گیا۔ 20 سال کے بعد پتا چلا میری بیوی کو کہ میں نے ایک بات میرے امی کو نہیں کہی تو غصے ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم عجیب ہو، تم نے ابھی تک کوئی بات تمہاری امی کو بتائی نہیں۔ میں نے کہا نہیں بتائی۔ بولے آج کے بعد آپ کو آپ کی امی کے بارے میں کچھ کہوں گی نہیں۔ تو میں نے کہا جزاک اللہ، گھر کے سارے جھگڑے ختم۔ تو اللہ کریں کہ ہم ایک اچھے مرد بنیں، گھر کا ایک بہترین نظام چلائیں، اور شادی کے موقع پر عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ سب کو راضی کیا جاتا ہے، گھر کی کام والی تک کو راضی کیا جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیا جاتا ہے، پھر وہ شادی بربادی کا، ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں کی شادیاں جو ہیں اس کو سادگی کے ساتھ کریں، شریعت اور سنت کے مطابق کریں۔ آج کل تو دہیج کا کتنا مطالبہ کیا جاتا ہے، تیرے امی نے دیا ہی کیا، تیرے ابو نے دیا ہی کیا، او بھائی تجھے اپنے جگر کا ٹکڑا نکال کے دے دیا۔ جس دن بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے نا، ماں باپ کو پوری رات نیند نہیں آتی، ان کی رات مصلے پہ گزرتی، کبھی اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے نہیں کیا، پورا جگر کا ٹکڑا دے دیا۔
تیرے بچوں کی خدمت کرتی ہے, تجھے کھانا بنا کے دیتی ہے, پوری زندگی تیری غلامی کرتی ہے, اور انسان کہتا ہے تیرے امی نے مجھے دیا ہی کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور شریعت اور سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ہونے والے نکاح کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرمائے. تو نیت کرو, حیا, عطر کا استعمال اور مسواک اور نکاح, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدینہ منورہ میں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی, اس کے چہرے پہ نور بہت تھا. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ بولے جوانی اور رات کا آخری پہر اللہ پہ فدا کرتا ہوں. بولے رات میں 7 بجے جاب ہے, 3:30 بجے تک, تو 7 بجے سے موبائل کو ہاتھ نہیں لگاتا, ہاتھ سے جاب کرتا ہوں تاکہ سیٹ کو نقصان نہ ہو, اور زبان سے اللہ کی جاب کرتا ہوں, درود شریف پڑھتا ہوں 12 بجے تک 5 گھنٹے, اور 12 سے 2 استغفر اللہ پڑھتا ہوں, اور 2 سے 3:30 پھر درود شریف پڑھتا ہوں, اور گھر جا کے تہجد کی نماز پڑھتا ہوں. یہ زندگی بھر کا معمول ہے. جوانی اور رات کا آخری پہر اللہ پہ فدا کرتا ہوں. ایک کاش آپ اس کے چہرے کو دیکھتے اور نور دیکھتے. واقعتاً کھانے میں نمک نہیں تو کھانے میں مزہ نہیں, اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تو زندگی گزارنے میں مزہ نہیں, چائے میں شکر نہیں تو چائے میں مزہ نہیں. ہم بھی اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں. نیت کریں, انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھرائیں گے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کم سے کم 1500 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے نا انشاءاللہ. روزانہ ایک پارہ بھی پڑھنا چاہیے, پڑھیں گے انشاءاللہ. اور نمازوں کا اہتمام. جی دولے میاں قاری انس ابن سعید شیخ, ماشاءاللہ. وکیل جنید بھائی پٹنی, اچھا آپ دلہن کے والد ہو, ماشاءاللہ. گواہ مزمل بھائی آپ ہو, ماشاءاللہ. دوسرے گواہ محمد یوسف بھائی شیخ, اچھا آپ ہو, ماشاءاللہ. 15,000. اچھا آپ نے اپنی بیٹی جویریہ کو یہ بتا دیا ہے کہ ان کا نکاح قاری انس صاحب کے ساتھ 15,000 روپے مہر کے عوض کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا آپ دونوں حضرات نے سن لیا تھا, انہوں نے اجازت دے دی ہے. مجھے اجازت ہے, میں نکاح پڑھوا دوں, قبول بھی کروا لوں. قاری صاحب خوش ہو جاؤ, اجازت مل گئی ہے. اللہ تعالیٰ پڑھیں گے نعت. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر, واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذکر, صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بكم الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام 4 من
سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح فإلى أصل الخصال وإلى حسن الإسلام يا إخوان. ويكفي لنا ولكم أنه صفة من صفات الأنبياء وصلوات الله وسلامه عليهم جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. جی دولے میں آپ سنیے قاری انس صاحب، جنید بھائی پٹنی کی وکالت سے مزمل بھائی محمد یوسف بھائی شیخ، ان دونوں حضرات کی گواہی سے حاضرین مجلس کی موجودگی میں بعوض مہر 15,000 روپے نقد کے جویریہ بنت جنید پٹنی کی ذات کو آپ کے نکاح میں دیا، تو کیا آپ نے انہیں اپنے نکاح میں زوجہ اور بیوی بنا کر قبول کیا؟ نکحتها بارک اللہ فیک وجمع بینکما فی خیر. درود پاک پڑھ لیجیے. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہمیں چین سکون اطمینان اور امن و امان عطا فرما، حیاتاً طیبہ نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما. جتنے ایمان والے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جتنے ایمان والے موجود ہیں اللہ سب کو توحید پہ جما دیجئے، شرک و بدعات سے بچا لیجئے. پیارے اللہ ہر فرد بشر، ہر فرد جن کو اور ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اپنے خزانے غیب سے ایمان عطا فرما. اللہ سب کے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں اور ہدایت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ ہر چیز پر قادر ہیں. آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں، سوال کرنے والا کوئی نہیں، آپ کا وزیر کوئی نہیں، آپ کا مشیر کوئی نہیں، آپ تنہا بادشاہ ہیں، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اللہ اگر آپ سب کو خواب بشارت کے ذریعے ایمان دے دیں اور ہدایت دے دیں اور سب کے دلوں کو اپنی طرف پھیر لیں اللہ، تو پوری دنیا میں آپ کا کوئی نافرمان نہیں رہے گا. پیارے اللہ پورے عالم والوں کو ہدایت عطا فرمائیے، ہمیں اور پوری امت کو آپ کی محبت نصیب فرما، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائیے، کامل تقوی نصیب فرمائیے. پیارے اللہ اس نکاح میں خوب خیر و برکت عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، انہیں برکتوں والی حلال روزی عطا فرما. میاں بیوی کو ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا میں جو محبت تھی وہ ان کے درمیان عطا فرما. اللہ دونوں میاں بیوی کی اور ہم تمام کی حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، فتین کے فتنوں سے، جادوگروں کی جادوگری سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، برا چاہنے والوں کی بری چاہت سے، بری نظر سے دیکھنے والوں کی بری نظر سے، پیارے اللہ یہ دونوں میاں بیوی کی اور ہم تمام کی حفاظت فرما. نکاح کی مجلس کے بعد ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو انہیں ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما. جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ دونوں میاں بیوی میں بھی محبت عطا فرما اور دونوں خاندان والوں میں بھی محبت عطا فرما. زوجین میں محبت عطا فرما، طرفین میں محبت عطا فرما. نگاہ اور شرمگاہ کی اس نکاح کو اللہ حفاظت کا ذریعہ فرما، نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما. دونوں میاں بیوی کو مل کر پوری دنیا میں اللہ دل و جان سے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، ہم میں سے ہر ایک کی جائز
جائز تمناؤں کو پورا فرما، برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، بار بار آپ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما، چھوٹا بن کے ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، بار بار ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ پیارے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کا فضل ہے کہ آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ اللہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ گزشتہ کل میں ایک جگہ گیا، ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی تو رونے جیسے ہو گئے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مولانا میں بے قصور 90 سے جیل میں گیا تھا، میں بے قصور 90 سے جیل میں گیا تھا، آج 35 سال کی صبح ہو گئی، ابھی تک میں جیل میں ہوں، میں سلاخوں میں ہوں، ابھی میں پیرول پہ آیا ہوں، چھٹی پہ آیا ہوں۔ اللہ اس وقت احساس ہوا کہ آپ نے ہمیں کتنی اچھی حالت میں رکھا ہے، کیسی آزادی میں اور بہاروں میں رکھا ہے۔ اللہ ہم تو کانٹوں پہ سجدہ کریں تو بھی کم ہے، اللہ ہم تو آپ کے ولی بن سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روکتا تہجد پڑھنے سے، سنتوں پر عمل کرنے سے۔ اللہ ہم فجر کی نمازیں آگے پیچھے کر رہے ہیں، سنا ہے جو آپ کے خاص ہوتے ہیں آپ انہیں تہجد میں سونے نہیں دیتے، اور جو آپ کے اپنے نہیں ہوتے آپ انہیں فجر کی نماز میں اٹھنے نہیں دیتے۔ اللہ آپ ہمیں نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ آپ نے بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ کبھی کبھار ہسپتال میں جاتا ہوں، نوجوانوں سے ہسپتال بھری پڑی ہے، کوئی آئی سی یو روم میں ہے، کسی کو سانس کی تکلیف ہے، کسی کو ہارٹ کی بیماری ہے۔ پیارے اللہ آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، اللہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ رب کریم ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ میں ایک جگہ سفر میں گیا، ایک نوجوان رونے لگا، میں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا مولانا ایک بیٹی 3 مہینے کی، ایک 17 مہینے کی، دودھ پیتی دونوں بچیاں ہیں، اچانک اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ مولانا مجھے نہیں آتا ان کی گندگیوں کو صاف کرنا، ان کو غسل کرانا، ان کو کپڑے پہنانا، مولانا میں کیا کروں؟ یہ بچیاں روتی ہے تو میں باہر سے دودھ لا کے پلاتا ہوں، اس سے ان کو صبر نہیں آتا۔ ماں کا دودھ پی لیتی تھی نا، ماں کے آغوش میں آ جاتی تھی نا، اپنی ماں کو دیکھ لیتی تھی نا، ماں ان کو اپنے سینے سے لپیٹ لیتی تھی نا، تو ان کو سکون ہو جاتا تھا۔ مولانا میں بچیوں کو روتے ہوئے دیکھوں یا میں میری بیوی کو یاد کروں؟ یہ کہتے ہوئے وہ نوجوان رونے لگا۔ اس کا رونا دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ واقعتاً اللہ آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، ہمیں تو گناہوں سے بچ جانا چاہیے تھا، ہمیں تو آپ کا ولی بن جانا چاہیے تھا، ہمیں تو دین کا کام کرنا چاہیے تھا، ہمیں تو اللہ کے ہو جانا چاہیے تھا، تو اللہ ہمارے ہو جاتے، اللہ عزت بھی دے دیتے، کامیابی بھی دے دیتے، دنیا آخرت سوار دیتے، پیر پڑی روزی دے دیتے۔ جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، بیوی بچے سب اس کے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ فارمولا سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ وہ یو کے کا نوجوان کیسی راتیں آپ پر فدا کرتا ہے، یو کے کا ماحول اس کو آپ سے دور نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ ایک محبت کی نظر ہم تمام پر ڈال لیجئے اور اس مجمع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ دونوں میاں بیوی کی بہت خوشحالی والی لائف فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔